علاقہ کوٹوار میں جس وقت میں نے ہوش سنبھالا تو میں خوش نصیبی اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے آیا حضور نے راول پنڈی فیض الاسلام میں داخل کرا دیا۔ تو چونکہ وہاں نزدیک ترین جو جگہ تھی وہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، یہ وہ مقدس خاندان ہے کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا۔ بڑا مشکل دور ہے۔ میری یہ دعا ہے اللہ رب العالمین اس خاندان کو اور اس خاندان کے ہر فرد کو اللہ کریم جو باغ میرے پیر و مرشد نے گلستان میرے علی لگایا ہے، اللہ کرے کہ قیامت تک اس سے خوشبو پھیلتی رہے، لوگ اپنی پیاس یہاں سے بجھاتے رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے سنی بھائیوں، جوش آپ کا میں نے دیکھ لیا، اللہ آپ کے جوش کو سلامت رکھے، لیکن ہوش کی ضرورت ہے۔ شاہ جی حضور تھوڑا سا وقت آپ اگر اجازت دیں تو ایک وقت تھا کہ جب اس دین کو ضرورت پڑی تو گولڑہ شریف سے پیر سید میر علی شاہ صاحب میدان میں نکلے، آپ نے اس لہیم کا سر کچلا، اور میں قرآن پاک کی ایک آیات پڑھ دوں اگر اجازت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی۔ تو اسی قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کی کلام سے کس کی کلام سچی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں، تو جو بھی اس مقام کا یا اس چیز کا کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ ایک وقت آیا، مجھے بڑا افسوس آتا ہے، ایک وہ وقت تھا کہ سنی کا بڑا مقام تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سن 1970 یا 71 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں قائد ملت قائد اہل سنت مولانا اشہ احمد رضا، مولانا اشہ احمد صاحب نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اسمبلی میں پہلی دفعہ منتخب ہو کر آئے۔ تو دیگر لوگ جو اسمبلیوں میں آتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بل وہ پیش کرتے ہیں، اس عاشق رسول نے جو بل پیش کیا تھا وہ کیا تھا؟ سب لوگوں نے اس وقت اس ختم نبوت کے بل پر سائن کیے تھے یا نہ کیے تھے؟ وہ شخصیت جس وقت
ان کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا، تو شاہ جی حضور سنی یتیم ہو گئی۔ پھر کوئی سنیوں میں کوئی ایسا مرد مجاہد نہ تھا، بلکہ ایک سیٹ بھی میسر نہ آئی۔ تو پھر جب لہینوں نے، بے ایمانوں نے، اور سب سے بڑے دشمن تو یہ ہیں قادیانی، جن کو اچھا یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ منافق ہیں نا، یہ سب کچھ ہم جیسا کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ تو معیشت پر ان کا بڑا مضبوط اس وقت ہولڈ ہے، تو ان سے ہمیں خبردار رہنا ہے۔ تو اللہ نے کرم کیا کہ ان کے توڑ کے لیے شیخ الاسلام شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین صورت میں ہمیں اللہ نے ایک بزرگ عطا کر دیا کہ باوجود معذور ہونے کے آپ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا یہ علاقہ، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سنی کون ہے اور وہابی کون ہے۔ یہ ہمارا ویسے مولویوں سے نا یہ ویر تھا، اگر سنی بھی ہو تو اس کو بھی اسی کو فہرست میں ہم رکھتے تھے، لیکن اس وقت بچہ اور بزرگ جوان اس کو پتہ چل گیا ہے کہ عاشق رسول کون ہوتا ہے۔ جو بچے کھیل کود میں مصروف تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے تھے، تو جس کے پاس دیکھو تو جس موبائل میں ہر وقت وہی چیز وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور میرے دوست ایسے ہیں، جب بھی مجھے گاڑی میں بٹھاتے ہیں تو وہ شیخ الاسلام کی وہ خوبصورت گفتگو وہ مجھے سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مزے کی اور بات بتاؤں کہ کچھ ایسے بھی ہیں نا جو دوسری جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے عقیدت مند ہیں، لیکن جس وقت بھی مجھے بٹھاتے میں کہتا ہوں کہ تم نے مجھے گاڑی میں بٹھایا ہے، لیکن یاد رکھو جس پارٹی سے تمہارا تعلق ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں ووٹ دوں گا۔ اللہ ماشاء اللہ۔ میرے پاس ایک نائب قاصد تھا، وہ بڑا اپنے علاقے کا نام سرگرم رکن کہتا ہے شاہ صاحب بل بہت زیادہ آ گیا، میں لوگوں سے دلگی بھی کرتا ہوں، میں نے کہا بیٹا ایسا کرو نا کہ اس کو پھاڑ دو، کہتا ہے شاہ جی پھاڑ دوں تو آپ کمال کرتے ہیں، یہ ڈبل آئے گا۔ میں نے کہا تمہارا وہ صاحب جو کہتا تھا اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ پھاڑ دو، ابھی پھاڑ دو، میں کیوں نہیں پھاڑتے؟ اچھا کچھ لوگوں نے کہا جی یہ لبیک والے انہوں نے راستے بند کر دیے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ 100 اور کتنے دن تم جو اسلام آباد میں گند ڈالتے رہے ہو اس وقت تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہوئی؟ تم کسی اور مقصد کے لیے لوگوں کا راستہ روکتے تھے، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ یارو میں آپ کے ذوق کو بے ذوق نہیں کرنا چاہتا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے شاہ صاحب کی گفتگو سن کر، اور ایک اور پیغام ہے۔ اچھا ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ پتہ ہے نا ہماری قوم جو ہے یہ کھیلوں کی بڑی شوقین ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ جو ہمارا ہے نا ہاکی یہ بڑے عروج پر تھا، اور انڈیا کا اور ہمارا پاکستان کا میچ ہونے والا تھا، تو
کسی شخص نے قبلہ شاہ جی صاحب کو رکا بھیج دیا، شاہ جی دعا کرو نا جے پاکستان جیتی گچھے۔ شاہ صاحب آنے میں یہ دعا کرساں کہ ساڑے کھلاڑی جڑے نا نمازی ہوئی گچھے۔ اللہ تو میں بھی یہ دعا کرتا ہوں میرا کہ سارے جتنے بھی ہمارے سنی ہیں نا یہ نماز کے پابند ہو جائے، آمین یہ جوش میں ہی نہ رہے کہ صبح کی نماز ہی جاتی رہے۔ مجھے اکثر یہ لوگوں سے شکایت ہے، اور مجھے آج بڑی شاہ صاحب کی گفتگو سن کر نا ایمان تازہ ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلے چور آیا، اس نے مسلمانوں میں گروہ پیدا کیے۔ سب سے پہلے جو اس نے گروہ پیدا کیا وہ قادیانیوں کا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر اس نے کوشش کی، شروع میں تو سارے لوگ سنی تھے نا، جب بندہ پیدا ہوتا ہے سنی ہوتا ہے، پھر کوئی کالے کنوں والا ہو گیا، کوئی وہ کھبا ہو گیا، ہماری زبان ہے شادی کی۔ تو اب جو میں بات کرنے والا ہوں وہ بڑی فکر والی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اب سنیوں میں بھی نا وہ چور گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سنیوں کو انہوں نے گروہ میں تقسیم کر دیا۔ صحیح سنی وہی ہے جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہے نا وہ اس کا بھی اپنے دل میں احترام ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں نا، جہاں بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو کسی ولی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے، اللہ تعالیٰ کا اس کو اعلان جنگ ہے۔ تو جو کسی صحابی کے بارے میں بغض رکھے، اب فیصلہ آپ کا۔ اور اللہ پاک نے کیسی وہ جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، کیسی ترتیب اللہ نے رکھی کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا وقت پورا ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کا وقت پورا ہوا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کا وقت پورا ہوا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا نہ جس طرح یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، اگر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے نمبر آ جاتا تو آپ کی وفات تو سب سے بعد ہے، تو پھر ایک ہی خلیفہ رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی چلے جاتے، حضرت عمر فاروق بھی چلے جاتے، لیکن یہ ان کی جو ہے نا ترتیب، یہ اللہ پاک نے خود ہی۔ اور ایک آخری بات ہے، باپ بہادر ہوتا ہے یا بیٹا بہادر ہوتا ہے؟ یزید غلط تھا، بے ایمان تھا۔ حضرت حسین کی غیرت نے گوارا کیا، نہیں بیعت کی نا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو میں بے ادبی سمجھوں گا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس میں کچھ کمی پیشی ہوتی تو مولا علی شیر خدا کیا سمجھے ہو؟ تو ذرا ہوش کرو اور خدا کا خوف کرو، ایسے لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ۔ بس آخر میں ایک قرآن پاک کی میں مقدس آیت تلاوت کر کے دعا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے نا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ بے شک اور کوئی اچھا ہے لیکن فرق ہے۔ میرے دوستو، ہم کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت مکان ہو۔ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ کاروبار کریں گے جس میں زیادہ منافع ملے۔ کوئی چیز خریدنا چاہیں تو ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ تو جب دین کی باری آ جائے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کوئی پیچھے اثر بھی ہے کہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اے صورت شالہ پیش رے، واہ واہ واہ۔ رہے وقت نزاعت روز حشر، بچ قبر تے ہو سی جد گزر، سب کھوٹیاں تھی سن۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے سنی بھائیوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس دور میں بھی ایسی پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کے وجود باقی ہیں کہ جو حق کی بات کرنے والے ہیں۔ سادات کا تو ویسے ہی آپ احترام کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احترام بھی کریں، ہاتھ بھی چومیں، اور جب وقت آئے تو ساتھ بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھ سے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، کسی کو ناگوار گزری ہو تو معاف کر دینا۔